بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وقل لعبادی اور کہہ دو میرے بندوں سے یقول التی کہ وہ کہے ایسی بات یا احسن جو ہو بہترین ان الشیطان بے شک یہ شیطان ہے ینزغ بینہم جو وسوسہ ڈالتا ہے ان کے درمیان ان الشیطان یقیناً شیطان کانا ہے للناس انسان کا عدوا مبینا کھلا دشمن ربکم اعلم بکم تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں ان یشاء یرحمکم اگر چاہے تو رحم فرمائے تم پر او ان یشاء یعذبکم یا اگر چاہے تو سزا دے تم کو وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہے ہم نے تمہیں علیہم ان پر وکیلا داروغہ بنا کر وربک عالم اور تیرے رب خوب جانتا ہے بمن ان سب کو فی السماوات جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا اور یقیناً فضیلت دی ہے ہم نے بعض النبیین بعض نبیوں کو علی بعض بعض پر وآتینا اور دی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبوراً زبور۔ آج کے درس کے اندر یہ بات بتائی جائے گی کہ بعض دفعہ کفار اور مشرکین امام الانبیاء علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے تو امت دو حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ بعض لوگ آپ کے ماننے والے تھے اور اکثر جو ہے وہ آپ کے مخالف ہوتے تھے، تو وہ بعض دفعہ ناشائستہ الفاظ بھی استعمال کرتے تھے پیغمبر کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کہیں تم تعصب میں آ کر اور کہیں تم ضد اور عناد میں آ کر تم بھی ان کے ساتھ کہیں ناشائستہ الفاظ نہ کہو، بلکہ تم اچھی طریقے سے ان سے بات کرو، کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اور ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہیں گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ تمہارا جو رب برحق ہے اس کے بارے میں برا بھلا کہیں گے جس کا سبب اور ذریعہ تم بنو گے، لہذا تم ان کو اور ان کے معبودان کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو تاکہ تمہارے رب کو گالی نہ دے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي اور کہہ دو میرے بندوں سے یقول التی کہ وہ کہے ایسی بات یا احسن جو بہترین ہو، وہ ناشائستہ الفاظ کہیں گے، آپ بہترین بات کہو، کیونکہ آپ بھی جب بدترین بات کریں گے تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ آپ اچھی بات کہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم بے شک یہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے ان کے درمیان۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ دونوں گروہوں کے درمیان وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ یہ آپس میں جھگڑا کرے اور پھر دور بیٹھ کر تماشا دیکھتا ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، اس کا تو کام ہے۔ ان الشیطان کان للانسان یقیناً شیطان ہے انسان کا عدوا مبینا کھلا دشمن، وہ تو پہلے سے دشمنی کرتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور ان کو آپس میں لڑا دے، تو وہ دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ انہوں نے غلط بات کی تم بھی غلط بات ہو، نہیں تم مسلمان ہو، لہٰذا اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دے کہ وہ بہترین بات کہیں۔ مولانا روم نے ایک جگہ لکھا ہے، مولانا روم نے، یہ جو مولویوں کو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حلوے کے بڑے شوقین ہیں، حلوے کھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا لوگ مولویوں کو اس طرح بدنام کرتے ہیں، مثال سے سمجھایا، کہا ایک عورت نے گھر کے اندر بھینس کا بچہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، کٹا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، اور ساتھ اس نے ایک بندر بھی رکھا تھا، تو یہ عورت رات کو آٹا گوندھ کر وہاں رکھ لیتی تھی، صبح جب جاتی تھی تو آٹا نہیں ہوتا تھا۔ بندر تو بڑا چالاک جانور ہے، یہ رات کو جا کر وہ آٹا کھا لیتا اور پھر وہ جو اپنا پنجہ ہے وہ جا کر کٹے کے منہ پر پھیر دیتا۔ صبح جب عورت آتی دیکھتا کہ بندر تو بالکل صاف ستھرا ہے اور کٹے کے منہ کے اوپر جو ہے نا وہ آٹا لگا ہوا ہے، وہ جوتا اٹھا کر اس کو مارنا شروع ہو جاتا کہ اس نے بدبخت نے جو ہے نا رات کو سارا آٹا کھا لیا ہے۔ تو ایک دن ایک عورت آئی
اور اس نے اس کو کہا کہ بدبخت عورت، یہ اس بیچارے کا ویسے مفت میں پٹھائی کرتے ہو، اس کے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں ہے کہ رات کو اپنے آپ کو کھول کر جا کر آٹا کھا لے اور پھر آ کر اپنے آپ کو باندھ لے؟ یہ تو آپ نے باقاعدہ اس کے گلے میں رسی ڈالی، ایک ہی جگہ میں یہ کھڑا ہے، یہ تو نہیں جا سکتا۔ اس کا بات تو آپ کی درست ہے۔ وہ رات کو جا کر ایک جگہ چپکے سے دیکھنے لگی کہ ماجرا کیا ہے، آٹا رکھا تو بندر آیا اور اس نے وہ آٹا کھا کر پھر اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا پنجہ اس کے منہ پر مار دیا اور اپنے آپ کو صاف کر دیا۔ مولانا روم لکھتے ہیں یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، کھاتے خود ہے، پنجہ مولوی کے منہ پر مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولوی حلوہ بہت کھاتے ہیں، مولوی حلوہ بہت کھاتے ہیں۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں۔ ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو رحم فرمائے تم پر، او ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے تو سزا دے تم کو۔ اختیار ہے نا، مالک ہے، اگر رحم کر لے تو یہ اس کا احسان ہے، اور اگر عذاب دے تو گلہ شکوہ پھر بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، روتے ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ آپ کے بندے، عذاب دے تو آپ کے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ زبردست حکمت والی بھی ہیں۔ اور جیسے ایک عام آدمی کو اپنے غلام پر مکمل اختیار ہوتا ہے، اسی طرح انسان اللہ کا غلام ہے، جیسے اللہ اس کو چاہے گا تو اس کو استعمال کرے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام ہے صرف ہدایت کا راستہ بتانا۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہدایت دے، اور اللہ نہ چاہے تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ پیغمبر کے اختیار میں اگر ہوتا تو آپ اپنے چچا اپنا ابو طالب کو جو ہے نا وہ ہدایت دے دیتے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، آپ آئے، ان کو کان میں کہا چچا جان ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، میں آپ کے لیے شفاعت کر دوں گا۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضور وہاں سے اٹھے، پیچھے جا کر بیٹھ گئے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ چچا بغیر ایمان کی دنیا سے رخصت ہوا، بغیر ایمان کے۔ دعوت کے معاملے میں پہلے نمبر پر اپنی فکر ہے، دوسرے نمبر پر پھر دوسری کی فکر ہے۔ عالم نے بڑی اچھی مثال دی، کہا دیکھو قرآن کے قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے نمبر پر اپنی ذات ہے۔ کہا ایک شخص بیمار ہے کینسر کا، اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، اور وہاں ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں میرے فلاں پڑوسی کو نزلہ ہے، فلاں پڑوسی کو زکام ہے، اپنی بیماری کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ کہا اس سے بڑا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہے، پہلے اپنی بیماری بتائے، اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کی، اپنے پڑوس والوں کی بیماری وہ بتائے۔ باقی اس کا کام ہے دعوت دینا، ہدایت کے اوپر کھڑا کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ بیچارہ معذور ہے، پیغمبر ہدایت نہیں دے سکتا، یہ ہدایت کیا کرے؟ لوگ کہتے ہیں نا تبلیغ والوں کو، آپ اتنے عرصے سے محنت کرتے ہیں، آپ نے کس کو ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک کرنا تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے۔ تبلیغ والوں کا کام کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ بتانا۔ آ جاؤ ادھر، جہنم سے بچ جاؤ گے، نہیں آتا تو جہاں مرضی ہے چلا جائے، اس کا کام ہے کہ یہ دعوت دے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تیرا رب خوب جانتا ہے، بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، ان سب کو جو آسمانوں میں ہیں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں ہے۔ اللہ سے مخفی تو کچھ بھی نہیں، پیدا ہی اس نے کیا تو اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص مکان بناتا ہے اور اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میں نے اس میں اتنا سریا لگایا ہے، پھر میں نے یہاں سے گزارا ہے، اس میں اس درجے کا مٹیریل میں نے استعمال کیا ہے، تو وہ تو کائنات کا خالق ہے، اس لیے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، اور یقیناً فضیلت دی ہے ہم نے بعض نبیوں کو، عَلَى بَعْضٍ، بعض پر، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لیکن انبیاء کو یہ تو یقینی بات ہے
لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے انبیاء پر فضیلت مت دو، حالانکہ پیغمبر کو تو فضیلت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مجھے مد مقابل کھڑا کر کے فضیلت مت دو۔ یا آپ یہ کہو کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے، سمندر کے اندر جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اور ہمارے پیغمبر دیکھو معراج پر گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، کہا جوتے اتار دو، ہمارے پیغمبر کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا۔ تقابل کیوں کرتے ہو؟ اس میں تو اپنے پیغمبر کا مقام اونچا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن دوسرے پیغمبر کے حوالے سے توہین کا پہلو وہ نظر آ رہا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ حشر کے میدان میں پوچھ لے کہ بھائی ہم تو زیادہ حقدار ہیں، آپ کون تھے جو ہمیں تقابل میں آپ نے کھڑا کیا ہے؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ کہا یہاں زبور کا ذکر کیوں ہوا؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زبور کا ذکر اس لیے ہوا کہ اس میں نبی آخر الزمان کا بھی تذکرہ تھا، اس سے داؤد زبور کو بطور خاص ذکر کیا۔ دوسری توجیہ کہ ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور، جیسے قرآن کی صورتیں ہیں اس طرح زبور کے اندر بھی 150 صورتیں تھیں، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور، جیسے زبور داؤد علیہ السلام چند سیکنڈوں میں ختم کر دیتے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جانور کے اوپر آپ گھوڑے کو، خادم کو حکم دے گھوڑے کو تیار کر کے لے آؤ، وہ جب اس پر وہ اوپر زین وغیرہ ڈالتے تھے اس دوران آپ زبور کا ختم کر لیتے۔ اس طرح اس قرآن کی شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمہ اللہ عصر سے لے کر مغرب تک پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ تو پیغمبر کے معراج کا واقعہ اس کی مناسبت ہے کہ جیسے داؤد علیہ السلام زبور کو چند سیکنڈوں میں پڑھتے تھے، امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ نے چند سیکنڈوں میں آسمان پر بلایا ہے، معراج کروایا ہے۔ یہ آپس میں مشابہت ہے، اس لیے آپ زبور کا ذکر